السلام علیکم دوستو۔ غلامی کی دو قسمیں ہیں، ذہنی غلامی اور جسمانی غلامی۔ ذہنی غلامی یہ ہے کہ کسی بات، نظریے، شخصیت سے یہ گمان کر لینا کہ یہ حرف آخر ہے یا کامل سچ اور اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ۔ جسمانی غلامی اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ جسمانی غلامی سے تو آزادی مل سکتی ہے، لیکن ذہنی غلامی نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ ذہنی غلامی میں مبتلا قوم اپنے آپ کو غلام ہی نہیں سمجھتی، اسی لیے آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جسمانی طور پر اگرچہ آزاد ہیں، مگر آج بھی مغرب کے ذہنی غلام ہیں۔ جاپان ناگاساکی اور ہیروشیما کی تباہی کے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی معاشی طاقت بن کر ابھرا۔ چین جو افیمیوں کا ملک کہلاتا تھا اور پاکستان سے 2 سال بعد آزاد ہوا، آج دنیا کی سپر پاور بننے کو ہے، اور ہم جسمانی آزادی ملنے کے 7 دہائیوں بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرتے، اس وقت تک ترقی کی منزل بہت دور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزادی کیسے دلا سکتے ہیں؟ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ذہنی آزادی حاصل کرنے کے کچھ طریقے شیئر کروں گا جن کو اپنا کر ہم ذہنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈیولپ کریٹیکل کانشیسنس۔ کریٹیکل کانشیسنس یا تنقیدی شعور کے ذریعے ہی انسان اپنا اور دوسروں کا احتساب کرتا ہے، اپنی اور دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھتا ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل میں یہ مادہ پیدا کرنا ہے کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہ سمجھیں، پروپیگنڈا کے بل پر پھیلائے ہوئے ہر خیال پر ایمان نہ لے آئیں، ہر دلکش اور پروان چڑھتی ہوئی چیز کو اپنی راہ نجات نہ سمجھ لیں، بلکہ ہر چیز اور ہر خیال پر سنجیدگی سے نظر ڈالیں اور اس وقت تک اسے قبول نہ کریں جب تک اس کی حقیقی قدر و قیمت انہیں معلوم نہ ہو جائے۔ نمبر 2، اینالائز تھنگز کریٹیکلی۔ دوسری چیز جو ذہنی غلامی سے نجات کے لیے ضروری ہے وہ تجزیے کی قوت ہے۔ ہمارے چاروں طرف وہ جال پھیلے ہوئے ہیں جو ہمیں ذہنی غلامی میں پھنساتے ہیں۔ تجزیے کی قوت کے ذریعے ہم ان جالوں کے ایک ایک پھندے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنے محسوسات تک کے تجزیے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذات کا یہ تجزیہ ہمیں اپنے بارے میں صحیح علم دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ہر اس چیز کا تجزیہ کرنا ہے جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس تجزیے کا مقصد اس کی صحیح قدر و قیمت کو دریافت کرنا ہے۔ یوں تجزیے کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو آزادی کی تربیت دے سکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے اپنے زمانے میں نوجوان نسل سے کہا تھا، ہوشیار رہ کر پڑھیے، اس جال میں نہ آئیے کہ یورپ نے یہ کیا ہے، یورپ نے یہ کہا ہے۔ آپ کو بھی نوجوان نسل میں ہوشیاری اور چوکنا پن پیدا کرنا ہے۔ سوئے ہوا ذہن آسانی سے شکار ہوتا ہے اور ذہنی غلامی ذہن کے سو جانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 3، ڈیفائن دی پرپس آف یور لائف۔ ذہنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کا تعین کریں۔ انسان کے جذبات کو ایک تعمیری رخ پر ڈالنے کے لیے ایک نئی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت مقصد کے ایک گہرے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ مقصد سے وابستہ ہو کر جذبات پائیدار اور مستحکم ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے ایک مستقل سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مقصد جتنا اعلیٰ ہو، شخصیت کی تعمیر بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ایک مکمل طور پر آزاد شخصیت ذہنی آزادی اور مقصد کے تابع جذبات کے اشتراک سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ زندگی کے نت نئے بدلتے ہوئے حالات میں اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکے۔ چنانچہ ایک اعلیٰ مقصد کا تعین بھی ذہنی غلامی سے نجات دلانے کی لازمی شرطوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 4، بلڈ یور ویلیو سسٹم۔ ہمیں اپنا ویلیو سسٹم ڈیفائن کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ذہنی غلامی کے پھندوں کو کاٹنے والی چیز ہماری اخلاقی اقدار ہوتی ہیں۔ ہم جتنا قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اتنا ہی ذہنی غلامی ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ لہٰذا سچ، ایمانداری، حلال رزق، اللہ پہ ہر حال میں یقین اور حب الوطنی جیسی اقدار کو زندگی کا لازمی جزء بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 5، ڈی کنڈیشننگ۔ ہر قسم کی غلامی کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تحریک آزادی میں شامل وفادار اور قوم دوست رہنماؤں کی فکر کو ایک مثبت قدر بنا کر پیش کریں، جن کی قربانیاں قوم کے لیے ایک مثال ہوں، اور ایک طویل عرصے تک یہ عمل کرتے رہیں جب تک ہماری قوم مکمل ذہنی غلامی کے گڑھے سے نکل نہ جائے، کیونکہ جو شخص کسی کا فکری غلام بن چکا ہو اسے اس گڑھے سے نکالنے کے لیے ایک طویل اور صبر آزما عمل کی ضرورت پڑتی ہے، جسے علم نفسیات میں ڈی کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کو اگر موجودہ حالات سے نکالنا ہے اور ترقی و خوشحالی کی راہ پر لانا ہے تو قوم کو شعوری طور پر تعلیم اور کردار سازی پر توجہ دینی ہوگی۔ عدل و انصاف کو ذاتی یا گروہی مفاد پر مقدم جاننا ہوگا، ورنہ جہاں پلے گروپ کے لیے سفارش درکار ہو وہ قوم اگلے 1000 سال میں بھی برطانیہ یا مغرب کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور عظمت و کردار عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔